بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اذا جب زلزلتی ہلا ڈالی جائے گی اردو زمین زلزالہ بھونچال سے اس کے وَأَخْرَجَتِ اور نکال ڈالے گی اردو زمین اثقالہا بوجھ اپنے وقالا اور کہے گا انسانو انسان ماں کیا ہوا لہا اس کو یومئذن اس دن تحدث بیان کر دے گی اخبارہا خبریں اپنی یا حالات اپنے بِأَنَّا کیونکہ ربکا پروردگار تیرے نے اوحا حکم دیا لہا اسے یومئذن اس دن یصدرو آئیں گے ناسو لوگ اشتاتا منتشر یا گروہ در گروہ لیرو تاکہ ان کو دکھائے جائیں اعمالہم اعمال ان کے فمن پس جس نے یہ عمل کی ہوگی مثقالہ برابر ذرتن ذرے کے خیرن نیکی یراہ وہ دیکھ لے گا اسے ومن اور جس نے یہ عمل کی ہوگی مثقالہ برابر ذرتن ذرے کے شرن شر یا برائی یراہ وہ دیکھ لے گا اسے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اس آخری سپارے میں 30ویں سپارے میں یہاں تک پہنچایا کہ ہم سورہ زلزال آج انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے تفسیر کے حوالے سے. اور الحمدللہ یہ آخری جو صورتیں ہیں یہ آخری ربع جو ہے اس کی تمام صورتیں زیادہ تر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں، تو اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس کی تفسیر کے حوالے سے بھی اور اس کو یاد کر کے حفظ کے حوالے سے بھی اور اس کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہماری نمازوں میں بھی خشوع پیدا ہو انشاءاللہ تعالی. تو اس کو یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو صحیح پڑھ سکیں اور سمجھنے والے ہوں تاکہ پھر ہم اس کو نماز میں انشاءاللہ صحیح پڑھیں. تو اس میں آج ہم سورہ زلزال کے حوالے سے دیکھیں گے. اس کا 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہیں اور اس کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں بھی اختلاف ہے مفسرین کا. اگر ہم غور سے دیکھیں اور سمجھیں اس کے مضمون کو تو اس میں بھی وہی نہایت مختصر مضمون ہے اور انتہائی دل نشین طریقے سے بنیادی عقائد جو ہیں انسان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. تو مکی لگتی ہے مگر تمام مصاحف میں یہ سورت جو ہے وہ مدنی ہی لکھی ہوئی ہے. اور اس کا اگر ہم موضوع دیکھیں تو موت کے بعد جو دوسری زندگی ہوگی اس کے حوالے سے ہے اور اس میں انتہائی پرزور طریقے سے
یہ بات انسان کے سامنے رکھی ہے کہ اس کا دنیا میں جو تمام کام ہیں، عمل ہیں، جو اس کی کوشش ہے، وہ تمام کی تمام اس کے سامنے کس طریقے سے رکھی جائے گی اور کس طریقے سے وہاں پر اس کے سامنے ذرہ برابر اس کی بھلائی اور برائی کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورت کا نام زلزال یا زلزلہ ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ زلزلہ کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، سخت بونچال اور زمین ہلائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، اور اذا کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے اذکر کے معنی میں آتا ہے یاد کرو، ذرا تم سوچو تو، ذرا یاد کرو، ذرا اس وقت کو محسوس کرو، ذرا احساس تو کرو کہ جب پوری زمین ہلائی جائے گی۔ یعنی ابھی تو تمہیں جب کہیں زلزلے کا سنتے ہو تو وہ اسی جگہ کی زمین ہلتی ہے نا، اور اسی جگہ نقصان ہوتا ہے اور اسی جگہ کے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور وہیں اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ پوری زمین، جب پوری زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا تو پھر کیا حال ہوگا، یعنی قیامت کا جو زلزلہ ہے، اور وہ زلزلہ بھی جو یہاں پر زلزلت الارض زلزالہا جو کہا گیا ہے، کانپے گی، بھونچال آ جائے گا، اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ آ کر ختم ہو جائے گا، بلکہ جھٹکے پر جھٹکے پڑیں گے تاکہ تمام اس کی اندر بھی جو تہوں میں سامان ہو وہ سب نکال کر باہر ڈالے گی۔ آگے والی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا زلزلہ جب تک کہ ایک ایک چیز فنا نہیں ہو جائے گی، یہ رکنے والا نہیں ہے، اور ایک جگہ بھی نہیں ہوگا بلکہ تمام پوری دنیا کی پوری زمین جو ہے وہ سب، اس کے اوپر جتنا سب کچھ ہے وہ سب کچھ زلزلوں کی زد میں ہوگا اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے سامنے بہت ہی عظیم سچویشن رکھی ہے، بہت ہی ایک اس حادثے کا ذکر کیا ہے کہ جس کو قیامت کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ مقامی نہیں ہوگا، وہ پوری زمین اس سے متاثر ہوگی۔ اور جس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کائنات ایک ضابطے کی پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے باندھ رکھا ہے، تو گویا اس ضابطے کو، قاعدے کو، اس جو ایک اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو کنیکٹ کیا گیا ہے اس کو ختم کر دے گا۔ جیسے کہ ایک ڈوری کاٹ دی جاتی ہے یا ایک تسبیح جب ٹوٹ جاتی ہے تو کس طریقے سے اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، تو تمام چیزیں بکھر جائیں گی، تارے ستارے سیارے، زمین اپنے مدار سے نکل جائے گی اور پورے زلزلوں کی زد میں ہوگی اور تمام چیزیں فنا ہو رہی ہوں گی۔ یہ اتنا بڑا عظیم حادثہ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور جس کو قیامت کا دن کہا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس زلزلے کو سے مراد پہلا زلزلہ لیا ہے جو قیامت کا آغاز ہوگا اور جب کہ ساری مخلوق ختم کر دی جائے گی، اور بعض مفسرین نے اس کو وہ زلزلہ لیا ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام انسان اگلے پچھلے زندہ کر کے زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی۔ اور اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جو مرے ہوئے انسان ہیں جو زمین کے اندر سب دفن ہو جاتے ہیں، تو وہ جس شکل میں، جہاں بھی، جس طرح سے بھی وہ گئے ہوں گے تو وہ سب ان سب کو نکال کر باہر ڈال دے گی، اور ان کے بکھرے ہوئے جسم کے اجزاء تک بھی جڑ کر جمع ہو جائیں گے، اثر نو ان کو شکل دی جائے گی اور سب کے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے اس سے اور کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ وہ اپنی پہلی زندگی کی حالت میں تھے اسی طرح سے وہ سب باہر نکل آئیں گے اسی شکل میں۔ پھر دوسرا مطلب اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ صرف مرے ہوئے جو انسان ہیں وہی نہیں باہر نکلیں گے، یا وہ زمین باہر نہیں نکالے گی مرے ہوئے انسانوں کو ہی صرف، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی جو شہادتیں ہوں گی، ان کے کام، ان کے عمل، ان کی حرکات و سکنات، وہ تمام کی شہادتوں کے جو انبار ہیں وہ سب بھی نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ بھی کیا ہے مفسرین نے کہ سونا، چاندی، جواہرات اور ہر قسم کی دولت جو زمین کے اندر ہے، مدفون خزانے جو ہیں، ان کے بھی تمام ڈھیر جو ہوں گے وہ سب باہر نکال کر پھینک دے گی ان خزانوں کو، اور انسان دیکھے گا کہ یہ وہی تو تمام چیزیں ہیں جن کے لیے انسان دنیا میں مرتا تھا، جن کی خاطر اس نے قتل کیے، چوریاں کیں، ڈاکے ڈالے، حقوق العباد مارے، یعنی کس طریقے سے اس نے زمین میں فساد مچایا، یہی تو دولت تھی جس کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔
اور اس دولت کے لیے اس نے پوری قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیا، پوری زمین میں فساد مچا دیا، اور آج وہ سب کچھ اس کے سامنے نکلا پڑا ہوا ہوگا، مگر وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے لیے اور الٹا عذاب کا باعث ہوگا۔ اور یہ دنیا کی دولت جو ہے وہ وہاں پر زیرو ہو جائے گی، وہاں یہ کرنسی چلے گی نہیں، وہاں تو عمل کا سکہ چلے گا، عمل کی جو کرنسی ہے وہ چلے گی وہاں پر، تو کہ کیا لے کر آئے ہو، کیا عمل کر کے آئے ہو، اس کے مطابق پھر حساب کتاب اور جزا اور سزا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی، یعنی بہت سارے جو معدنیات ہیں، گیسز ہیں، تیل وغیرہ، اور یہ جو سونا چاندی، یہ سب چیزیں جو خزانے ہیں زمین کے اندر، وہ تمام دھاتوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی۔ اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا، وہ یہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ قطع رحمی کرنے والا کہے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے رشتہ داریاں توڑی تھیں۔ چور جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا کہے گا کہ اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کٹوایا تھا۔ کوئی بھی اس سونے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، یعنی ڈی ویلیو ہو جائے گا وہ، وہاں پر کوئی اس کی قیمت نہیں ہوگی، کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ وہاں پر وہ چلنے والا ہی نہیں ہے، ڈی ویلیو ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر انسان سے مراد ہر انسان ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہوش میں آئے گا انسان تو پھر یہی کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہل رہی ہے، یہ سب سامان کیوں نکل رہا ہے زمین میں سے۔ پھر جو ایمان والا ہوگا اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ روز حشر ہے، جس کے بارے میں قرآن میں پڑھا کرتا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے۔ اور اس سے مراد آخرت کا منکر انسان بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے یقین ہی نہیں کیا دنیا میں، اور یا پھر جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، اور یا پھر وہ انسان جو ان سب چیزوں کو غیر ممکن سمجھتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ بس ایسی کہانیاں ہیں، یہ ایسی پہلے وقتوں کی باتیں بتائی گئی ہیں، یا پھر اس میں ایسی جو ہے خبریں ہیں۔ تو جب یہ سب اس کے سامنے برپا ہوگا تو وہ بہت حیران پریشان ہو جائے گا، اور اہل ایمان جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے، ان پر اتنی جو حیرانی پریشانی طاری نہیں ہوگی، کیونکہ سب کچھ ان کے یقین اور عقیدے کے مطابق ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ اور جو آخرت کے منکر ہیں، دنیا میں انکار کرتے رہے کہ نہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، تو وہ کہیں گے سورہ یاسین میں جیسے ہمیں بتایا گیا کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کے کھڑا کر دیا، سو رہے تھے یہاں تو ہم، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ ہی کہا تھا۔ اور یہ جواب یا تو اہل ایمان یا پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو دلوائے گا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت گہری نیند انسان سویا ہوا ہو، اگر اس کو اچانک جھنجھوڑ کے اٹھا دیا جائے تو کہتا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ کیا وقت ہوا ہے، میں کہاں ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ یہ سب کہے گا یہ کہاں سے نکل رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کیسی چیزیں ہیں، تمام جو گواہیاں ہوں گی، اس کی اپنی تصاویر ہوں گی، اور اس کے اپنے کیے ہوئے کام ہوں گے، اچھے یا برے جو بھی اعمال ہوں گے، وہ سب ان کو جو سارے زمین کی تہوں سے نکل کر آ رہے ہوں گے، تو کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائے گا وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی۔ اسی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا کہ جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں، کیا خبریں ہیں اس کی جو یہ بیان کرے گی؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، یہ ہیں وہ حالات، یہ ہیں وہ خبریں جو زمین بیان کرے گی۔ اور یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی کی روایت ہے۔ حضرت ربیع الخرشی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ طبرانی کی روایت ہے یہ۔ حضرت انس سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہوگا۔ یہی آیت تلاوت فرمائی، اور یہ بہقی کی روایت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب
بیت المال کا تمام مال جو ہے اہل حقوق میں تقسیم کر دیتے تھے، تو جب وہ خالی ہو جاتا تھا بیت المال تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے زمین تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا، یعنی ناحق اس میں سے 1 پائی 1 پیسہ بھی کسی کو نہیں دیا، بلکہ یہ میں نے حق کے ساتھ اس میں رکھا تھا کہ وہ پھر اور حقداروں میں ہی وہ تقسیم کر دیا۔ گویا ہم اگر دیکھیں کہ ایک بہت بڑا جو اسٹوڈیو ہوتا ہے جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے فلمیں وغیرہ لوگ بنا رہے ہیں آج دنیا میں، تو یہ دنیا جو ہے اسی طریقے سے ہے، اور ہر ایک اپنا جو رول ہے وہ اس اسٹیج پر پلے کر رہا ہے، اور ہر ایک اس کے مطابق جزا اور سزا اس کو ملے گی۔ جیسے کہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی جو آج لوگ جن کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں ڈراموں کے پیچھے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ پیسے لے کے سارے کردار کر رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یعنی اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم جس دنیا میں ہیں یہ بھی گویا اسی طریقے سے ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ایک ہمارا جو عمل ہے وہ ثبت ہو رہا ہے، آواز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہر چیز کی مووی بن رہی ہے، تصویریں، اور وہ سب کچھ اللہ کی عدالت میں دکھایا جائے گا اور سنایا جائے گا اور سامنے لے آیا جائے گا، گویا کہ ایک فلم تیار کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بھیج کر، اور پھر وہ اس کے مطابق وہاں پر کوئی انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اپنی فلم دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ میری نہیں ہے، تو وہ پوری زندگی کی جب اس کے سامنے لائیو اسٹوری اس کی چلائی جائے گی تو وہ انسان اقرار کرے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہاں یہ میں نے کیا تھا سارا کام۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جو ہیں زمین کو حکم دے گا، ہم اپنے تمام گیجٹ جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں، تمام طریقے کے موبائل سے لے کے لیپ ٹاپ سے لے کے کمپیوٹرز ہیں، جو بھی کوئی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں آج، اور کیسی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ ہم 1 منٹ میں جو بھی جب یعنی کتنی پرانی کتنے سالوں کی چیزیں جو بھی ہم چاہتے ہیں 1 سیکنڈ میں وہ مووی بھی چلا لیتے ہیں، آواز بھی ہم جو ہے وہ بھی سن لیتے ہیں، اور جگہ جگہ کی تصویریں اور سب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کی عقل ہے، اور انسان نے یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی عقل سے بنا لیا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو حکم دے گا اس وقت، اور وہ اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر دے گی۔ گویا ہم دیکھیں زمین کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان چیز ہے، یہ کیا ہمارے لیے یا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گی، مگر یہ بے جان جو زمین ہے اس وقت بولے گی اور تمام اللہ تعالیٰ کو خبریں سنا دے گی۔ اور اس وقت جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی تھیں کہ زمین بولے گی اور اس طریقے سے یہ اپنی خبریں سنائے گی، تو اس وقت کے لوگوں کو تو ضرور حیرانی تھی، مگر وہ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے وہ اس پر اسی طرح سے آمنا اور صدقنا کہا انہوں نے۔ مگر آج ہم یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں جو ہیں بے جان، بظاہر موبائل بے جان ہے، مگر وہ دیکھیں جب ہم چاہتے ہیں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ جو کہ ہم بالکل اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آج کے دور میں، آج کے وقت۔ تو پھر ایمان ہمارا کتنا اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ گویا یہ ایک ہماری متحرک ایک فلم جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے پوری دنیا، پورے جو انسان ہیں پوری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا ہر ایک انسان وہاں پر جمع ہوگا، اور ان کے سامنے یہ سب ساری زندگی کے ریکارڈ جو ہیں ہر ایک کے کھول کر دکھائے جائیں گے اور سنائے جائیں گے اور بتائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو سختی ہے، اس وقت کا جو رسوائی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے ہمیں اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہوگا تو تمام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہوگا۔ اس کی عدالت میں جو مجرم ہوگا اس کو مجرم ثابت کر کے، یعنی اس پر جب ثابت ہو جائے گی، فرد جرم لگے گی، جب کہ وہ ثابت ہو جائے گا اور مکمل شہادتوں کے ساتھ میں اس کو مجرم جب ثابت ہو جائے گا تو پھر اس میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں رہے گی، جب کہ وہ اس کو اس کی مووی دکھا دی جائے گی۔ تو یہ بھی اس کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ شہادتیں جو ہیں وہ کتنی طریقے کی ہوں گی۔ سب سے پہلی جو شہادت ہوگی وہ اعمال نامے ہوں گے، جو دنیا میں فرشتے کرامن کاتبین جو ہمارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ہر بات کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اچھی یا بری جو بھی ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں، اور وہ اعمال نامے جو تیار ہو رہے ہیں اس کی شہادت ہوگی۔ اور وہ اعمال نامے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اپنی اس کی کتاب زندگی اس کے ہاتھ میں دی جائے گی کہ لو پڑھو اس کو اور
آج تم حساب لگانے کے لیے اپنا خود ہی کافی ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم پاس ہوئے یا فیل ہوئے۔ اور انسان سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دیکھ کر اپنی کتاب زندگی کو حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی ایسی چیز بھی جو ہو جس میں درج ہونے سے رہ گئی ہو، یعنی ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہوگی، اس کی تمام زندگی کی ریکارڈنگ۔ پھر اس کے بعد میں دوسری جو شہادت ہے وہ انسان کے اپنے جسم کی ہے، جو کہ بڑی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو خطرناک شہادت ہے۔ آج انسان جو ہے اپنے جسم کو اپنا کہتا ہے، مگر یہ اللہ کی عدالت میں کل جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے تو یہ جسم کا ہر عضو بولے گا کہ اس نے اس سے یہ کام لیا تھا اور یہ غلط کام کیے تھے، تو وہ اللہ کی جناب میں تمام چیزیں شہادت دے دیں گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں شہادت دیں گی کہ اس نے کیا دیکھا تھا اور کہاں چل کر گیا تھا اور اس نے کیا 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 تھا۔ وہ تمام پورا جسم اور یہاں تک کہ اس کی کھال اور اس کے تمام افعال کی گواہی دے گی کہ وہ کیا کیا کرتا رہا تھا۔ حیران ہوگا، پریشان ہوگا کہ میرا جسم بھی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ آج تو اسی جسم کو بنانے سنوارنے کے لیے تو سارے غلط کام کرتا رہا تھا دنیا میں، اسی جسم کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ حرام اور گناہ سمیٹے تھے، تو یہ بھی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے آج۔ تو اس کے اعضاء اس کو جواب دیں گے، جب وہ کہے گا اپنے اعضاء سے، تو وہ کہیں گے کہ آج جس اللہ کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے تو ہم بھی یہ سب چیزیں اللہ کو خبریں سنا رہے ہیں، زمین خبریں سنا رہی ہے، جسم خبریں سنا دے گا کہ یہ کیا کر کے آیا ہے دنیا میں۔ تو یہ تمام بڑی ایک طریقے سے دیکھیں کہ خطرناک سچویشن ہے اور خطرناک طریقے کی شہادت ہے کہ ہمارا جسم خود ہمارے خلاف وہاں پر اللہ کے یہاں، تو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے خلاف گواہی دے۔ تو ہمیں اس جسم کو اپنے حق میں گواہی دلوانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی فرمانبرداری کرنی ہے کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ جسم ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ پھر تیسری شہادت جو ہے وہ پورے ماحول کی ہے کہ جو جس ماحول میں وہ انسان تھا وہاں پر جو وہ بولتا تھا اس کی آواز ریکارڈ ہو رہی تھی، اور وہ اپنے کانوں سے وہاں پر اپنی آواز سنے گا، اپنی مووی دیکھے گا، وہ چلتے پھرتے خود جو اس نے کام کیے تھے وہ آنکھوں سے تمام شہادتیں دیکھے گا، وہ جو جس ماحول میں جس جگہ وہ تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ انسان کے دل کے جو خیالات، ارادے، مقاصد اور جو نیتیں ہوں گی وہ تک بھی اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں کوئی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ کسی اور نے کیا تھا۔ اگر یہاں پر بھی دنیا میں بھی اگر دیکھیں کہ جو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کسی کا اگر کوئی ریکارڈ ہو جائے کہ وہ چوری کر رہا ہے یا وہ غلط کام کر رہا ہے، اور پھر جب وہ منع کرتا رہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اور جب وہ مووی لا کر اس کو دکھا دی جائے کہ دیکھو تم یہ کون ہے، یہ تم ہی تو ہو، تو پھر اس کو کوئی اپنا یعنی اپنے دفاع میں کچھ بھی کہنے کے لیے، اپنی معذرت کے لیے کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہتا، اسے اپنا جرم قبول ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ شہادتیں ہوں گی کہ پھر انسان وہاں سے پھر بھاگ نہیں سکے گا، اور تمام ثبوت پکے موجود ہوں گے، اور پھر اس کے حق میں بھی وہاں پر کوئی گواہی دینے کو یا کچھ اور بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے پورا مکمل شہادتیں اس کے حق میں یا اس کے خلاف قائم ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہوگا، یعنی خود نہیں بولے گی، وہ اللہ کے حکم سے بولے گی، اور اللہ کے اشارے سے کہ سناؤ تم اپنی خبریں، تم بتاؤ کہ کیا کیا کر کے آیا ہے یہ دنیا میں، تو زمین ساری خبریں اللہ تعالیٰ کو سنا دے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اشتاتن کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں، منتشر یا گروہ گروہ یا پھر متفرق، تو لوگ متفرق حالتوں میں پلٹیں گے، یعنی الگ الگ ہر ایک کا الگ حال ہوگا، اور منتشر بھی ہوں گے اور یا پھر گروہ گروہ، تو یہاں پر اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، اور یہ سب اس دن جمع کیے جائیں گے، قیامت کے دن پلٹیں گے، آئیں گے، کیا کرنے کے لیے آئیں گے؟ تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، ان کو بلایا جائے گا کہ آئیے اپنا رپورٹ کارڈ لے لیجئے یا اپنا نامہ اعمال دیکھیے کہ یہ آپ کا ہی ہے، یعنی رزلٹ لینے کے لیے، گویا کہ یہ رزلٹ ڈے ہے اور اس پہ آپ کا رزلٹ دیا جائے گا ہاتھ میں۔ تو جو پاس ہونے والے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟
خوشی خوشی ہر ایک کو دکھاتے پھر رہے ہوں، دیکھا دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میں پاس ہو گیا، دیکھو میرا اعمال نامہ، اور مجھے پتا تھا میں نے اس کے مطابق ہی دنیا میں زندگی گزاری تھی۔ اور جو فیل ہونے والا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں تک کو دکھانا، اپنے ماں باپ کو دکھانا تک پسند نہیں کرتا، وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیتا ہے، کسی کو بھی نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ماں باپ تک اسے دیکھیں۔ اور جو پاس ہونے والا ہوتا ہے وہ ہر ایک کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ آؤ آؤ دیکھو، جلدی دیکھو میرا رزلٹ، میں پاس ہو گیا۔ اور اس کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان اکیلا اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا، ورنہ خاندان ہوں گے، نہ جتھے ہوں گے، نہ پارٹیاں، نہ برادریاں ہوں گی، نہ قومیں ہوں گی، سب ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے جناب میں حاضر ہو جائیں گے الگ الگ۔ اور پھر دوسرا اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہاں جو ہزاروں سالوں کے درمیان میں لوگ جگہ جگہ مرے ہوئے ہوں گے، تمام گوشوں سے دنیا کے سے وہ نکل کر گروہ در گروہ چلے جا رہے ہوں گے، فوج در فوج سب حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ حساب کے بعد میں گروہ در گروہ جنت یا دوزخ کی طرف پلٹیں گے، اور اپنے انجام یا اپنے حساب کے وجہ سے، یعنی جن کو پروانہ نجات مل گیا ہوگا، جن کو اچھا ان کا رپورٹ کارڈ ہوگا، اچھا ان کا رزلٹ ہوگا، نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کامیاب لوگ ہوں گے، تو وہ سفید چہرے والے خوش ہوں گے اور خوش پلٹیں گے۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا رپورٹ کارڈ، تو وہ ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی اور غبار آلود ان کے چہرے ہوں گے، اور وہ اس طریقے سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کے گروہ میں پلٹیں گے، ان کے ساتھ ہوں گے جو کہ۔ اور پھر انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو جن سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو اس دن صحابہ کرام کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا، آج دیکھیں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، تو ہمیں پھر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی آج چیک کرنے کا دن ہے کہ ہماری محبتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اللہ کے نیک صلح اور سچے لوگوں کے ساتھ ہیں، یا پھر ہماری محبتیں جو آج کے یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دیکھیں، لوگ جن کے لیے اپنی جانیں تک دینے کے لیے تیار ہوئے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں پلیئرز ہیں کتنے، اور یا پھر سیلیبریٹیز ہیں، یا پھر اور بھی بہت سارے گمراہ لوگ ہیں جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں۔ تو انسان دیکھے کہ وہ، اور یہود و نصارہ کی پیروی دیکھیں وہ کس قدر ہے۔ تو جن کے ساتھ انسان دنیا میں محبت رکھتا ہوگا تو وہ پھر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ پلٹے گا قیامت کے دن۔ یعنی تنہا اٹھے گا، مگر وہ اپنی دلچسپیوں والوں کے ساتھ میں ہی جیسے ہوگا ویسے ہی لوگوں کے ساتھ میں وہاں پر پھر شامل ہو جائیں گے، اور گروہ بن کر پھر اس طریقے سے جنت یا جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں کامیاب اور نیک لوگوں میں اور جنت والوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ذروں کو تولنے کا، یعنی ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈاٹ، ایک نقطہ۔ آج بھی دیکھیں کہ یہ لوگ جو بنائے ہیں، جنہوں نے ویٹ مشینیں یا جو کرتے ہیں آلات جو تولنے کے ہیں، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خبر دے دی اور بتا دیا کہ ذرے کا وزن کیا جائے گا اور ذرے کو بھی تولا جائے گا، جو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ ایسے پارٹیکل جو ہیں جو کسی نے اخلاص نیت کے ساتھ نیکی کی ہوگی تو وہ اعمال نامے میں لا کر رکھی جائے گی، اور جس نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ کہا گیا ہے کہ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ بہت ہی منفرد اور جامع آیت ہے کہ نیکی کا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی اور ایک بڑی سے بڑی چیز بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکے گی، ہر چیز سامنے لے آئی جائے گی اور اس کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے کہ ذرے کے برابر بھی انسان کی نیکی یا برائی جو ہے وہ اس کے سامنے لے آئی جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کرنا چھوڑ دیں، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، کیونکہ ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ بخاری اور مسلم میں
حضرت عدی بن حاتم سے روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے ہو۔ اور انہی کی ایک اور روایت ملتی ہے جو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہی ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی معمولی چیز بھی۔ اور یہ مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بخاری میں بھی ہے یہ۔ اور حضرت عائشہ کی ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ان گناہوں سے بھی بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو اتنا یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جمع ہو کر انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائیں گی، چھوٹی چھوٹے سب گناہ۔ اور آپ نے اس کے بارے میں جو مثال دے کر فرمایا تھا کہ جیسے کوئی جماعت کسی میدان میں ٹھہر جائے اور کام کے وقت ہر ایک ایک انسان جو ہے ایک ایک یا دو لکڑیاں چن کر لائے اور سب انہیں ایک جگہ جمع کر کے اکٹھا کر کے اگر اس کو ڈھیر بنائیں اور اس میں آگ جلائیں تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں پکا بھی سکتے ہیں اور ان کے کام میں آ سکتی ہے وہ آگ۔ تو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر بہت بڑی آگ بن جائیں گے، بہت بڑا الاؤ بن جائیں گے اور انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوں گے۔ اور یہ مسند احمد میں روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، بہترین عمل کرنے والا بنائے، اور جو اس صورت کا مقصد ہے کہ ہمیں کل کی فکر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور وہ جو ہولناک اور خطرناک، جو خوفناک اللہ تعالیٰ نے سچویشن اور منظر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کل تمہارے سامنے جب یہ سب کچھ ہوگا تو تم کہاں بھاگ کر جاؤ گے اور کیا کر سکو گے، تو پھر تم اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے تو وہاں جانے کے لیے کچھ تیاری کرو اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کرو تاکہ تم کل کامیاب لوگوں میں تمہارا شمار ہو انشاءاللہ تعالی۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں کل اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔